ہمارے چینل کے معزز دوستو، میں ہوں اظہر صدیقی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز ناظرین، آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوئے ہیں اور آپ کا ہماری ویڈیوز پسند کرنا ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ اسی طرح ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی جاری رکھیے۔ دوستو، ایک عام انسان کے لیے ایئرپورٹ ہوائی سفر کا ایک ذریعہ ہے جس سے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی فلائٹ کی خرابی کے باعث کسی شخص کو ایئرپورٹ پر رکنا پڑ جائے تو وہ کچھ گھنٹوں میں ہی بیزار ہو جاتا ہے۔ آج جس شخص کی کہانی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ شخص ایک یا دو دن نہیں بلکہ پورے 7 مہینے تک ملائیشیا کے ایک ایئرپورٹ پر پھنسا رہا۔ اس کا نام حسن الکنتار ہے۔ یہ آدمی سیریا یعنی شام میں پیدا ہوا تھا۔ اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے 2006 سے، جب حسن الکنتار سیریا میں آرمی کی ٹریننگ لے رہا تھا۔ اسی دوران اسے دبئی سے مارکیٹنگ مینیجر کی جاب آفر ہوئی۔ یہ اپنی ٹریننگ درمیان میں ہی چھوڑ کر سیریا سے دبئی چلا گیا۔ یہ آدمی یہاں اپنی نوکری سے اچھا خاصا گزر بسر کر رہا تھا۔ جب 2011 میں سیریا یعنی شام میں جنگ کا آغاز ہوا تو دبئی میں اس کے ورک ویزا کی میعاد ختم ہو گئی، تو دبئی کی گورنمنٹ اسے دوبارہ ورک ویزا نہیں دینا چاہتی تھی بلکہ اسے واپس سیریا ڈیپورٹ کرنا چاہتی تھی۔ مگر حسن الکنتار واپس سیریا نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ یہ اپنی آرمی کی ٹریننگ ادھوری چھوڑ کر آیا تھا۔ اسی وجہ سے اسے ڈر تھا کہ اگر یہ واپس اپنے ملک گیا تو اسے گرفتار کر کے جنگ میں حصہ لینے کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ اس نے ترکی، کمبوڈیا اور ملائیشیا جیسے ملکوں سے درخواست کی کہ وہ اسے اپنے ملک آنے کی اجازت دے دیں۔ تبھی ملائیشیا نے اسے اپنے ملک آنے کی اجازت دے دی۔ مگر دوستو، جب وہ کولمبو ایئرپورٹ پہنچا تو اس کو وہیں روک لیا گیا۔ اسے یہاں سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ لگاتار سب سے منت سماجت کرتا رہا مگر اسے باہر جانے کی اجازت نہ دی گئی اور اسے ایئرپورٹ پر ایک سیریل ریفیوجی کے طور پر رکھ لیا گیا۔ اسے ایئرپورٹ سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ ایئرپورٹ پر بھی کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ یہ آدمی ایئرپورٹ پر پھنس چکا تھا۔ اس کے پاس واپس سیریا جانے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہ تھا، لیکن یہ آدمی واپس سیریا نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کے پاس جو تھوڑے بہت پیسے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے۔ یہ آدمی شدید پریشان تھا اور اسی پریشانی میں 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ حسن الکنتار نے بڑی مشکل سے 1 مہینہ اسی ایئرپورٹ کی سیڑھیوں کے نیچے گزار دیا اور یہاں کام کرنے والے لوگ اسے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے جس سے یہ اپنا پیٹ بھر لیتا تھا، مگر یہ یہاں بہت تکلیف میں رہ رہا تھا۔ رات ہوتی تو یہ آدمی یہاں زمین پر اپنی چادر بچھا کر سو جاتا اور صبح جاگنے پر ادھر ادھر بیٹھ کر اپنا وقت گزار دیتا۔ ایک دن اسے خیال آیا کہ کیوں نہ یہ اپنی آواز دنیا تک پہنچائے اور اسی طرح شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ اس نے اپنے موبائل فون کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ آدمی ہر روز فیس بک پر اپنی ویڈیو شیئر کرنے لگا اور لوگوں کو بتاتا رہا کہ یہ کیوں کولمبو ایئرپورٹ پر پھنسا ہوا ہے۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ پر حسن الکنتار کی کہانی مشہور ہونے لگی۔ پوری دنیا سے لوگ اسے ہمدردی کے پیغام بھیجنے لگے۔ یہ آدمی اتنا مشہور ہو گیا تھا کہ لوگ اسے جب بھی ایئرپورٹ پر دیکھتے تو اسے کبھی کافی اور کبھی کھانا دے دیا کرتے تھے۔ لیکن بات یہاں نہ رکنے والی تھی۔ سوشل میڈیا پر لوگوں نے اس کے لیے بہت زیادہ آواز اٹھائی، جس کی وجہ سے نیوز چینل اور اخبارات میں یہ کہانی سامنے آنے لگی اور صحافی حسن کے انٹرویو کرنے کے لیے کولمبو ایئرپورٹ پر آنا شروع ہو گئے۔ دنیا کے ہر کونے سے لوگ اس کی مدد کرنے کے لیے آواز اٹھا رہے تھے اور ایک دن جب یہ ایئرپورٹ پر سو رہا تھا تو اسے گرفتار کر لیا گیا اور اسے جیل میں بھیج دیا گیا اور اس کا موبائل بھی چھین لیا گیا۔ جب کچھ دن فیس بک پر اس کی کوئی ویڈیو سامنے نہ آئی تو اس پر بھی لوگوں نے کوہرام مچا دیا۔ اس کی وجہ سے ملائیشین اتھارٹیز کو مجبوراً اسے چھوڑنا پڑا۔ دوستو، اب اس کہانی میں ایک عورت داخل ہوتی ہے۔ اس عورت کا نام لوری کوپر ہے۔ یہ عورت کینیڈا میں رہتی تھی اور حسن کے ساتھ رابطے میں تھی۔ اسی عورت کی وجہ سے اس کہانی کو ایک نیا موڑ ملا۔ لوری کوپر نے قانونی طور پر حسن الکنتار کو ایڈاپٹ کرنے کی غرض سے ملائیشیا کی ایمبیسی میں کاغذات جمع کروا دیے۔ یہ عورت اسے ایڈاپٹ کر کے کینیڈا بلوانا چاہتی تھی، مگر یہ پروسیجر بہت لمبا تھا کیونکہ حسن کی کہانی بہت زیادہ مشہور ہو چکی تھی۔ تو جو کام 28 مہینوں میں ہونا تھا وہ کام صرف 2 مہینوں میں ہو گیا اور آخرکار 7 مہینے کے بعد کولمبو کے اس ایئرپورٹ پر پھنسے رہنے کے بعد حسن
حمل کن تار یہاں سے کینیڈا کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج حسن کینیڈا میں رہتا ہے، اس کے پاس ایک گھر ہے اور ایک نوکری ہے، اس سے زیادہ اسے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ آج حسن کینیڈا میں رہ کر دنیا بھر میں مصیبت میں پھنسے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی پر ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام مین ایٹ دی ایئرپورٹ ہے۔ اس میں اس نے تفصیل سے بتایا ہے کہ کیسے سوشل میڈیا کی وجہ سے اس کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہماری ویڈیو اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔